لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہادت کیا ہے؟ شہید کہتے ہیں اس شخص کو جس نے اللہ کے دین، اللہ کے کلمے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو پھیلانے کے لیے کسی میدان جنگ میں شرکت کی ہو اور پھر وہ وہیں قتل کر دیا گیا، وہ شہید کہلاتا ہے. اور شہید کے سلسلے میں قرآن کریم کی یہ سینسرشپ ہے اور قرآن کریم کا یہ کوشن ہے، قرآن کریم کی یہ سخت تنبیہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہنا جن کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہے. یہاں کہنے کی پابندی ہے. اور یہاں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی ہے. اس میں ایک قدم آگے بڑھا کر کے قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم ان لوگوں کو مردہ خیال بھی مت کرنا. یہاں خیال پر پہرا ہے، آپ کے امیجنیشن کے اوپر پہرا ہے اور آپ کے تصور پر پہرا ہے، آپ کے گمان پر پہرا ہے کہ یہ گمان بھی مت کر لینا ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے راستے میں قتل کیے گئے کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، دونوں جگہ قرآن کہتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب کے پاس باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے. اب انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے لیکن ان کے رزق دیے جانے کی تفصیل نہیں ہے. لیکن دیگر روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی زندگی کی کچھ تفصیل ذکر کی. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش میں کچھ قندیل نما پنجرے ہیں، قنادیل من ذہب، الفاظ ہیں کہ سونے کے پنجرے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈال دیا ہے، منتقل کر دیا ہے. وہ ایک سبز پرندے کی شکل میں جو باقاعدہ جنت میں جاری نہروں اور چشموں سے خوب سیراب ہوتے ہیں، جنت کے باغ و بہار میں گھومتے ہیں، وہاں چگتے اور چرتے ہیں اور آ کر کے پھر بسیرا کرتے ہیں. یہ ان کی زندگی کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے کہ ان کو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے. یہ شکل ہے. تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ ان کو مردہ مت کہو، پھر کہا ان کو مردہ خیال مت کرو. تو یہ اوروں کے مقابلے میں الگ پروٹوکول ہے نا، الگ نظام ہے شہداء کا. اس کے علاوہ شہید عام مردوں سے الگ ہوتا ہے. کوئی شخص میدان کارزار میں مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خون میں لت پت اس کی لاش ہے، کیسے دفن کریں گے؟ کیسے دفن کریں گے؟ ایسے ہی اٹھا کر کے
میں خون کی قبر میں رکھ دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا نہ غسل دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے، مردوں جیسا اسے آپ قرار مت دیجئے. پروٹوکول الگ کر دیا اللہ نے. یہ شہید دنیا کے احکام ہے جو میدان کارزار میں فوت ہو جاتا ہے، اس کے لیے نظام یہ ہے کہ ایسے ہی، اور اس کی شہادتیں بھی موجود ہیں کہ جہاں غزوہ احد ہوا تھا وہیں تمام شہداء مدفون ہیں. تقریباً 46 سال کے بعد وہاں سے نہر نکالنے کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غالباً نہر نکالنے کا ایک نظام بنا، پروجیکٹ پاس ہوا. تو جب وہاں پہ کھدائی کی گئی تو شہداء کی قبریں کھل گئیں، شہدائے احد کی قبریں کھلی ہیں. تو کفن تو بالکل سلامت تھے ہی، خون کا رنگ بھی بالکل ویسے ہی تھا. سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ زخم پر ایک صحابی نے میدان جنگ میں تیر لگا ہوگا تو انہوں نے ایسے ہاتھ رکھ لیے اور اسی حال میں وہ فوت ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں شہداء کو ایسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے اٹھا کر کے. اللہ تعالیٰ کا گویا حکم یہ ہے کہ انہیں ایسے ہی بھیج دو. یہ باقاعدہ اس طرح سے ہمارے سامنے آئے یصعب دمہ، کہ ان کا خون باقاعدہ رس رہا ہو. اللون لون الدم والریح ریح المسک، کہ رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو مشک کی ہوگی. یہ شہداء اور شہادت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. تو ان صحابی کو جب وہاں سے نکال کر کے باقاعدہ دوسری جگہ منتقل کیا گیا، دوسری جگہ قبروں میں سیف جگہوں میں منتقل کیا گیا، وہ صحابی جو اس طرح سے ہاتھ رکھے ہوئے شہید ہوئے ہیں اور اس طرح ان کی روح پرواز کی ہے، ان کا ہاتھ ہٹا دیا کسی نے. ایسے کر کے جو ہاتھ ہٹایا ہے تو ایک دم خون کا فوارہ. 46 سال گزر جانے کے بعد باقاعدہ حدیث کی معتبر کتابوں میں، سیرت کی معتبر کتابوں میں واقعہ ہے، موجود ہے. تو شہداء زندہ ہیں. قرآن کریم کا سینسر، قرآن کریم کی تنبیہ اور کوشن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور خود چشمدید صحابہ کی گواہی. اب اس آیت کے پس منظر میں جائیے تھوڑا سا. انہی شہدائے احد کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا نصیب ہو گیا، یعنی انہیں دفن کر دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طرح کی زندگی عنایت کر دی. تو معلوم ہے وہ سارے شہداء کیا کہتے ہیں وہاں سے؟ من یبلغ عنا اخواننا اننا احیاء، یعنی یہ وہاں کہہ رہے، کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے انہیں جگہ دی ہے. وہاں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ارے کوئی ہے جو ہماری خبر ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے، ہمارے پسماندگان تک پہنچا دے کہ ہم زندہ ہیں یہاں جنت میں. یہ کہاں آواز لگا رہے ہیں؟ وہ شہداء آواز لگا رہے ہیں کہ ہماری کوئی خبر پہنچا دے کہ ہم یہاں زندہ ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے، تاکہ پیچھے رہ جانے والے کبھی شہادت سے گھبرائیں نہ، میدان کارزار سے گھبرائیں نہ. یہ الفاظ، یہ منادی، یہ خواہش، یہ آرزو ان شہداء کی کہ ہماری کوئی خبر پہنچا دے ہمارے بھائیوں تک، دنیا میں موجود ہمارے رشتہ داروں تک کہ ہم یہاں زندہ ہیں. تو کون سنے گا وہاں ان کی آواز؟ اب بتائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز سنی، فرمایا فقال ربکم، فقال اللہ تعالی کہ انا ابلغ عنکم، میں تمہاری خبر تمہارے بھائیوں تک پہنچاؤں گا کہ تم زندہ ہو. اور اسی خبر کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت اتاری ہے. یہ اس آیت کے اترنے کا شان نزول اور پس منظر اور پریپیکش، یعنی شہداء نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز دی کہ کوئی ہے جو ہماری خبر پہنچا دے کہ ہم یہاں زندہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری خبر پہنچائے دیتا ہوں کہ تم وہاں زندہ ہو. تب اللہ تعالیٰ نے اتارا ان آیات کو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ الفاظ اگر آپ چاہتے ہو تو میں عرض کر دوں، کتاب الجہاد مشکات کی روایت ہے. تو اسی لیے یہ سب کچھ کیوں ہے؟ شہید زندہ ہے،
آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا اصرار، قرآن کریم ایک جگہ انہیں مردہ کہنے کو منع کرتا ہے، دوسری جگہ مردہ تصور کرنے کو منع کرتا ہے، اور تیسری جگہ حضور کی جو ہدایت ہے کہ دفن کس طرح کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ شہید زندہ ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ نے دیکھا ہے ان کے جسموں کو. اب آ جائیے وہیں پہ، پھر ماتم کاہے کا ہے، پھر ماتم کاہے کا ہے، پھر یہ ماتم کیوں ہے جب وہ زندہ ہے؟ وہ روئے جو منکر ہے حیات شہداء کے، وہ روئے جو منکر ہے حیات شہداء کے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بے شک واقعہ بڑا دردناک ہے، اور یہ کوئی انہونی تو نہیں تھی، انہونی تو نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت حسن حضرت حسین آپ کے پاس کھیل رہے ہیں، جبریل امین آ کر کے اطلاع دیتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ سردار ہوگا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو دھڑوں کے بیچ میں صلح کروائیں گے جس سے خونریزی تھمے گی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے بتلایا گیا. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبریل امین نے بتلایا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا شہید ہوگا، اور کہاں شہید ہوگا وہاں کی مٹی بھی لا کے دکھا دی. تو نبی نے اپنا سب کچھ لٹایا اس دین کی خاطر، آخر میں کنبہ بچا تھا وہ بھی اسی دین کے کام آ گیا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے جمعے کی سنتیں تک پڑھنے کا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہفتے میں مسجد آنے کا، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ میدان ہوتا تو ہم بھی ساتھ میں ہوتے. کم از کم اپنا وقت دین کی خاطر دے کے دیکھیں، تب تسلیم کیا جائے گا کہ جان بھی ممکن ہے دینا. اس سے نقصان کیا ہوا؟ میں نے اب تک کیا کہا ہے استحضار کر لیجئے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ شہداء کو مردہ مت کہنا. قرآن کریم کہتا ہے کہ شہداء کو مردہ خیال مت کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، اور اس طرح ان کو رزق دیا جاتا ہے. جنت کے سارے باغ و بہار اور سارے سرچشمے اور ساری نہروں پر جا کر کے یہ پانی پیتے ہیں، سیراب بھی حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے ہی یہ کہلوایا ہے ہمارے پاس کہ ہماری یہ خبر کون پہنچائے گا ہمارے پسماندگان تک کہ ہم یہاں زندہ ہیں، ہمیں رزق ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری یہ خبر تمہارے پسماندگان تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. اب اس کے اوپر، اس زندگی کے اوپر ماتم ہو. پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ماتم کرنے کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. 3 دن تک آپ سوگوار رہ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو بہت غمگین دکھلانا چاہتے ہیں یا غم آپ کے اوپر بہت حاوی ہے، دکان بند ہے آپ کی، کاروبار بند ہے، گھر میں چھپے بیٹھے ہیں، تو اس کی حد ہے 3 دن، اس سے زائد نہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیوی ہے اور ایک بہت بڑے سردار ابو سفیان کی بیٹی، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ایمان لے آئے تھے آخر میں، جب ان کا انتقال ہوا تو بڑا نامور شخص، آپ اندازہ کیجئے کہ پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں لگا دی، کمانڈرشپ. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن گزر جانے کے بعد خوشبو منگائی اور اس کو لگایا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کی اجازت ہوتی اور سوگ کرنے کی حضور نے اجازت دی ہوتی تو میں اپنے باپ پر ایسا بین کرتی، ایسا نوحہ کرتی اور ایسا ماتم کرتی کہ تاریخ اسے نوٹ کر لیتی. یعنی انہیں قابو ہے اپنی خواہشات پر. یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. تو 3 دن سے زیادہ ماتم اور سوگ کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. صرف اس عورت کو 4 مہینے 10 دن تک سوگوار رہنے کی اجازت بلکہ حکم ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت نہ تو شادی کی بات کرے گی اور زیب و زینت سے اور خوشبوؤں سے اپنے آپ کو روکے رکھے گی. تو اس کے لیے تو اجازت ہے. باقی یہ 1300 سال بعد وہ بھی شہداء کے اوپر ماتم، یہ شریعت نہیں ہے. تو میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی. آپ کہیں پھر یہ چلا کیسے آیا ہے؟ اب چلا آیا ہے تو آپ
کوئی بھی انلیگل چیز ہو، آپ کہیں یہ جیب کاٹنے کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا، جھوٹ بولنے کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا، زنا و بدکاری کا اور قتل کا، تو ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے۔ معز الدولہ، معز الدولہ بادشاہ ہے، بغداد کا فرمانروا ہے، خلیفہ وقت ہے، مزاج سے رافضی ہے۔ اس نے 351 ہجری میں پہلے عید غدیر کی بنیاد ڈالی، اس کو منانے کی۔ اس کے بعد محرم 352 میں اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ بغداد کے سارے مارکیٹ بند رہیں گے اور لوگ کالے کپڑے پہنیں گے، عورتیں اپنے بال کھول کر کے اور اپنے چہروں پر کالک پوت کر کے، اور اس کے بعد مرثیہ خوانی کریں گے اور ماتم کریں گے بغداد کی سڑکوں پر۔ اس سے پہلے بھی ایک حرکت ہوئی کہ بغداد کی جامع مسجد کے آگے ایک عبارت لکھ دی گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ اس کے علاوہ اس شخص پر لعنت بھیجی گئی جس نے فدق کے باغات میں میراث جاری نہیں کی تھی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عبارت لکھی گئی، اس عبارت کو مٹا بھی دیا گیا، پھر لکھوا دی گئی چونکہ خلیفہ وقت۔ تو بہرحال جو اس مزاج کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ خلافت کے اس آرڈر پر، خلیفہ کے اس آدیش پر باقاعدہ سڑکوں پر نکل کر کے اسی طرح کیا گیا۔ لیکن جو اہل سنت والجماعت تھے انہوں نے وہ دم بخود کیے نیا کام، پریشان یہ نیا کام تھا۔ اس سال ان لوگوں نے شرکت نہیں کی، پتہ چل گیا بادشاہ وقت کو۔ اس کے بعد اگلے وقت میں 353 میں محرم 353 میں خلیفہ وقت نے کہہ دیا کہ ایک ایک شخص اس حرکت میں شریک ہوگا۔ اس کے بعد بہت خونریز فساد ہوا۔ یہ میں تاریخ ذکر کر رہا ہوں، اس سلسلے کی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 342 سال کے بعد اس تماشے کا آغاز ہو رہا ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا اس کو۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ شریعت کا حصہ ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے یا صحابہ کی یا تابعین کے زمانے میں یہ سب کچھ پایا گیا۔ اب آپ کہیں گے ہندوستان کیسے آ گیا؟ اس کو امپورٹ کیا تیمور لنگ نے۔ بادشاہ جو تیمور ہے وہ رافضی ہے، یہاں بادشاہ ہو گیا آ کر کے۔ اب یہاں کے فوج میں جو لوگ ہیں، جو کلیدی عہدوں کے اوپر ہیں، جو وزیر اور مشیر ہیں، وہ سارے کے سارے اسی مزاج کے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے 10 محرم کو ان کو کہاں ہونا چاہیے؟ کربلا میں، اور یا پھر نجف اشرف میں، انہیں کربلا میں ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ وقت کا، وزیروں اور مشیروں کا اور فوج کے کمانڈرز کا یہاں سے لمبے سفر پر جانا اور پھر آنا، اس کا مطلب ملک پورا کا پورا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تب اس شخص نے باقاعدہ اس بات کا آغاز کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی شبیہ، اس کا پوز بنا کر کے، اور یہی وہ سارے کام کیے جو وہاں کیے جانے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک عادت کہ اس کا ٹیبل کے اوپر اور اس کے اپنے کمرے میں بھی وہ قبر کی شبیہ رکھی۔ یہ ہندوستان میں اس کا آغاز ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں آپ دیکھتے ہیں یہاں روزانہ کوئی جلوس نکلتا ہے، کوئی جنماشٹمی کا ہے، کوئی جھانکی ہے، کوئی بارات ہے، کوئی جھولا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے تہذیبیں جب آپس میں ملتی ہیں تو اس کے بعد ایک دوسرے کی چیزیں نقل کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی شادیاں ٹٹول کر کے دیکھیے کہ اس میں 99% ساری رسومات غیر مسلمین کی، سہرے سے لے کر کے، کنگنے سے لے کر کے اور مہندی تک سب ان کی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی چیز شرعی نہیں ہے۔ تو یہ تہذیبوں کا تصادم ہوتا ہے۔ جو اپنی تہذیب پر کنٹرول نہیں رکھے گا، پہرا نہیں بٹھا سکے گا، اس کی تہذیب مغلوب ہو جائے گی۔ اور صورتحال جبکہ وہ اقتدار میں ہے، وہی کثرت میں ہے، وہ میجورٹی ہے، اس کے بعد تہذیبوں کا متاثر ہونا یہ ایک عام بات ہے۔ اگر آپ اپنی تہذیب پر کنٹرول نہیں رکھتے اور آپ اپنی تہذیب کو بچانے اور اس کی حفاظت میں سخت نہیں ہوتے تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ آپ کو دکھائی پڑ رہا وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک میلہ ہوتا ہے جس میں یہاں لا کر کے وہ سارے ٹکائے جاتے ہیں، وہ علم سے مشابہ ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ساری چیزیں، یہ تاریخ ہے، اس تعزیہ داری کی تاریخ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ واقعات قابل افسوس ہیں۔ قابل افسوس صرف اس حد تک ہے کہ امت کے ایک دھڑے نے خانواد نبوت کو کشت و خون میں مبتلا کیا۔ ان کا شہید ہو جانا قابل افسوس نہیں ہے، یہ عظمت کی انتہا ہے، اور یہ خانواد نبوت سے زیادہ کسی اور کو شوبھا ہی نہیں دیتا۔
جب یہ عظمت کی انتہا ہے تو خانواد نبوت اس کا سب سے زیادہ مستحق۔ اور آگے دیکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت بہت بڑا مقام، شہادت اتنا بڑا مقام ہے کہ کوئی بھی دل اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ جو دل اس سے خالی ہو وہ نفاق سے آلودہ ہے، وہ منافق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ نفاق، کہ جو شخص مر گیا کسی جنگ میں اس نے شرکت نہیں کی اور نہ اس کے دل کے اندر یہ جذبہ کبھی پیدا ہوا، تو سمجھ لو کہ وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا، یعنی اس کے دل کے اندر نفاق تھا۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً دل کے اندر اس طرح کا احساس، اس طرح کا جذبہ کبھی کبھی لے آیا کرے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسلام کی آبرو پر، قرآن کی آبرو پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اگر جان دینے کی نوبت بھی آئے گی تو ایک لمحے کے لیے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ اگر آپ اس طرح کا دل کے اندر جذبہ لاتے رہیں تو یہ والے کم از کم لائن کلیئر ہو جائے گی، وَلَمْ يُحْدِثْ بِهِ نَفْسًا، اور اس کے دل میں کبھی اس طرح کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو نفاق سے بچنے کے لیے اس طرح کے خیالات کو جنم دینا اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر ضروری۔ اور یہ کتنا بڑا جذبہ ہے، یہ کتنا بڑا جذبہ ہے، اندازہ کیجئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، جب حضور نے محسوس کیا کہ میری امت کے شہداء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے شہداء کو یہ عظمت اور یہ بلندی اور یہ مقام عنایت فرمایا ہے، تو حضور کے الفاظ سن لیجئے دھیان سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر جنگ میں جانے کے لیے آپ کو معلوم ہے سواری کی بھی ضرورت ہے، اس کے علاوہ حوصلوں کی ضرورت ہے، ہتھیار اور اسلحہ جات کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نظم و نسق کی ضرورت ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، صحابہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس چادر ایک ہے، وہ یہاں سے باندھ لیتے ہیں اور جھک جھک کے چلتے ہیں تاکہ سطر نہ کھل جائے۔ تمام اصحاب صفہ کا حال یہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر میں بھی چلا جاؤں گا تو یہ حسرت سے مر جائیں گے، اگر میں بھی ہر جنگ میں، ہر غزوے میں شرکت کروں گا تو یہ حسرت سے مر جائیں گے، ورنہ میں ہر جنگ میں شرکت کرتا۔ یہ حضور کے الفاظ، اور آگے کے الفاظ نوٹ کیجئے گا، بہت اہم ہے جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھے۔ حضور فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا جی چاہتا ہے، مجھے پسند ہے، میں اس بات سے محبت کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں جاؤں، وہاں شرکت کروں۔ ثم اقتل، پھر مجھے قتل کر دیا جائے۔ ثم احیا، اللہ تعالیٰ مجھے پھر زندہ کرے۔ ثم اقتل، پھر مجھے قتل کر دیا جائے۔ ثم احیا، پھر اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرے۔ ثم اقتل، اور پھر مجھے قتل کر دیا جائے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جن کے پاس عظمتوں کا کوئی ٹیگ ایسا نہیں ہے، ان کے پاس تمغوں کا کوئی ایسا ورژن نہیں ہے جو موجود نہ ہو، ان سے کوئی بلند نہیں۔ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد ہے۔ اس کے باوجود حضور یہ خواہش کر رہے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ ابھی نتیجے پہ آپ نہیں پہنچے ہیں، اب ہم نتیجے کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آپ یہ بتلا دیجئے، اگر امت کے دل کے اندر یہ جذبہ شہادت موجود ہو، جذبہ شہادت کا دوسرا پہلو بتلاؤں، یعنی موت کا ڈر ختم ہو جائے۔ دھیان دیجئے گا میرے الفاظ پہ، جذبہ شہادت کا مطلب موت کا ڈر ختم ہو جانا۔ اگر اس امت سے موت کا ڈر ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس وقت مثال دینے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت جن مٹھی بھر لوگوں نے پوری دنیا کا پتا پانی کیا ہوا ہے، ان کے پاس کیا ہے مجھے بتلا دیجئے اس ایک جذبے کے سوا۔ بات سمجھ رہے، اشارہ سمجھ رہے میرا؟ تو آپ سمجھیے ان کے پاس کیا ہے۔ پیر تو دیکھے ہوں گے آپ نے ان کے، چپلوں سے محروم ہیں۔ کھانا کھاتے اگر دیکھا ہو تو روٹی پہ پیاز پھوڑ کے نمک چھڑک کے کھا لیتے ہیں۔
لیکن صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، اپنے پالنہار کے تمام وعدوں پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا ایمان اور یقین اگر سلامت ہے تو انہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ پالنہار کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ان جذبات کی ویاکھیا اور اس کا ڈیفینیشن آپ نے ابھی پچھلے جلدی 2 بار دیکھ لیا ہے۔ آپ نے ابھی فلسطین میں دیکھا تھا کہ 10 سال کے بچے پتھر لے کر کے کہا ہے کہ سامنے کھڑے، ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے اوپر پھینکتے ہیں۔ حوصلہ ہے ان کا کہ میرا پالنہار اس بات پہ قادر ہے کہ ہمارے ان پتھروں کو ابابیلوں کی چونچ میں دبے ہوئے ان کنکروں کی طرح گھاتک بھی بنا سکتا ہے۔ تو وہ اس امید سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ تو جذبہ شہادت کا ختم ہونا یہ اس امت کی موت ہے۔ جذبہ شہادت کا ختم ہو جانا یہ اس امت کی موت ہے۔ اور اس طرح کے تماشوں نے جذبہ شہادت کو ختم کیا ہے۔ جب شہداء پر اس طرح کپڑے پھاڑ کے آپ ماتم کریں گے تو شہادت تو ایک جرم بن جائے گی، شہادت تو ایک نقصان بن جائے گا۔ یہ نقصان ہوا ہے اس شڑینتر سے، اس تماشے سے امت کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ کہ امت دیوالیہ ہو گئی ہے ایمان سے، امت دیوالیہ ہو گئی حوصلے سے، امت دیوالیہ ہو گئی شجاعت، جرأت اور جسارت سے جو اس کا زیور تھا۔ اب بتائیے جب اس طرح کا تماشا ہونے لگے یعنی شہادت ایک جرم ہو گیا، ایسے کون سمجھے گا کہ شہادت اعزاز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بالکل علیحدہ کر دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد دیکھیں آپ کو لگتا ہوگا کہ تلواریں لگیں گی، گولیاں لگیں گی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اور کون اس پریشانی کو جھیل سکے گا۔ اس کو بھی ختم کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہید لا یجد الم القتل الا کما یجد احدکم الم القرصہ۔ چیونٹی نے کاٹا کبھی آپ کو؟ چیونٹی نے کاٹا ہے؟ اگر بالکل سناٹے میں بیٹھے ہو تو چیونٹی کا کاٹنا آپ کو پتہ چلتا ہے، ورنہ تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضور فرما رہے کہ شہید ہونے والے کو قتل کے وقت اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف تمہیں چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی۔ اب آپ ان ساری چیزوں کو، یہ جو سیریز میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے قرآن اور احادیث کے حوالے سے، آپ اسے پورے کو سجا کر کے دیکھیے اور پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ نکالیے، اس کا سار نکالیے۔ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا بھیجنے والا، ان کا پالنہار یہ چاہتے ہیں کہ اس امت کے ایک ایک دل کے اندر ہر وقت جذبہ شہادت موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں دنیا کا دستور یہ ہے کہ کوئی بھی اس شخص کا سامنا نہیں کر سکتا جو موت سے نہ ڈرتا۔ جذبہ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ جذبہ شہادت کا مطلب کیا؟ مطلب یہی ہے نا کہ موت کا خوف نہیں۔ غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف 313 ہے، پوزیشن کیا ہے؟ وہی پوزیشن جو ابھی دکھ رہی ہے آپ کو، پیروں میں چپل نہیں ہے اور 313 لوگ ہیں اور تقریباً 155 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، چند اونٹ ہیں، ہتھیار کے نام پہ کچھ نہیں، چند لکڑیاں ہیں ان کے پاس۔ تو وہ لوگ آ کر کے باقاعدہ 1000 کی تعداد میں سخت تیر و تفنگ کے ساتھ اور تمام اسلحہ جات سے لیس اور کڑیل جوان سب، وہ اسی نیت سے آئے تھے کہ مٹا دیں گے۔ تو ادھر سے ایک نمائندہ آ کر کے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ڈپلومیٹک سسٹم ہے پورا، ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ادھر کا ایک چودھری آ کر کے کہتا ہے کہ عثمان کیوں محمد کے بہکاوے میں آ گئے ہو؟ کیوں محمد کے بہکاوے میں آ گئے ہو یہاں لڑنے کے لیے؟ تمہیں دکھائی نہیں پڑ رہا کہ تم 313 ہو، اس کے علاوہ تمہارے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہیں، تمہارے پیروں پر چپل نہیں، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اگر ہم صرف اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے تمہاری بھیڑ کے اوپر سے گزار دیں تو ہمارے گھوڑے کی ٹاپیں تمہیں رون کے ختم کر دیں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بردباری کے ساتھ ساری گفتگو سنتے رہے اور اس کے بعد جواب دیا۔ دیکھیے کیا ہے، صحابہ کس چیز کے امین ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے یا جنگ جیتنے کے لیے یا مال غنیمت لینے کے لیے آئے یا ہم اپنا فتح کا جھنڈا پھہرانے کے لیے آئے۔ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ان ساری چیزوں سے، ہمارے پاس ایک جان ہے جسے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نوچھاور کرنے کے لیے آئے۔ یہ جواب سننے کے بعد واپس جب گیا ہے تو اس نے جا کر کے ابو جہل سے کہا، جس نے پوری طرح سے یہ جنگ برپا کی تھی منع کرنے کے باوجود بڑی بدتمیزی کے ساتھ،
اس نے یہ جنگ برپا کی تھی، تو کہنے لگا تیرے اوپر بھی لگتا ہے جادو چل گیا محمد کا۔ انہوں نے جا کر کے یہ کہا تھا کہ غلط لوگوں سے مقابلہ ہے، یہ وہ قوم ہے جو سر سے کفن باندھ کے آئی ہے، اور اس قوم سے ٹکرایا نہیں جاتا جو موت کا ڈر دل سے نکال دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ ہر وقت اگر جذبہ شہادت دل کے اندر موجود رہے اور یہ احساس باقی رہے تو پھر خوف نہیں بیٹھتا، اور جب خوف نہیں بیٹھتا تو پھر آپ جانتے ہیں سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے جیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اس امت کی پیشوائی تھی، اور اسی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی ایمان باقی رہے گا، جذبہ شہادت باقی رہے گا، اللہ پر یقین باقی رہے گا، تو پھر ہمیشہ سربلند رہو گے۔ اس طرح کے تماشے دیکھ کر کے، اور اس طرح توا نہ چڑھا کر کے، کالے کپڑے پہن کر کے، اور سینہ پیٹ کر کے، اور اپنے بال نوچ کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جذبہ شہادت کو دفن کر دینا چاہتے ہیں، اور اس اعتبار سے تو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی عالمی سازش کا حصہ ہے، بجائے اس کے کہ یہ ایک تہوار، یہ ایک تماشا، یا ایک بدعت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، بصیرت عنایت فرمائے، اور دین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔